رکیے، اگر اللہ نے کسی شخص کو آپ کا ہم سفر لکھ دیا ہے تو ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، آخر وہ انسان آپ تک پہنچے گا کیسے؟ کیا یہ صرف اتفاق ہوگا یا اللہ اپنی حکمت سے اس ملاقات کے اسباب پیدا کرے گا؟ اور اگر وہ انسان اس وقت دنیا کے کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک میں ہو تو کیا اللہ پھر بھی آپ دونوں کو ملا سکتے ہیں؟ ویڈیو کے آخر میں آپ کو قرآن کی ایک ایسی بات بتاؤں گی جسے سمجھنے کے بعد شاید آپ کا اللہ پر بھروسہ پہلے سے بھی زیادہ محفوظ ہو جائے گا۔ اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ آج ہم اسی راز کو قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھیں گے۔ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھو اور ذرا سوچو، کیا تم نے کبھی اللہ سے یہ سوال کیا ہے کہ میں اس انسان سے ملوں گی کیسے یا ملوں گا کیسے؟ آج تم جانو گے۔ پہلی بات، اللہ ملاقاتوں کے اسباب کیسے پیدا کرتا ہے، اور دوسری بات، کیا صرف انتظار کافی ہے یا کچھ اور بھی ضروری ہے، اور تیسری بات، اللہ رشتے دینے سے پہلے انسان کو کیسے بدلتا ہے اور آپ کو من پسند شخص ہی کیوں عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے ضروری بات آخر میں وہ آیت ہے جو تمہارا بھروسہ ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دے گی۔ تو رکو مت، سوچئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک دن ان کی ملاقات مدین کے ایک نیک گھرانے سے ہوگی اور وہی ان کے نکاح کا ذریعہ بنے گا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا گھرانہ تھا، واللہ عالم۔ انہوں نے اپنی زندگی کا سفر بس اللہ پر بھروسہ کر کے طے کیا اور اللہ نے اپنی حکمت سے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ یہاں ہمیں ایک گہرا سبق ملتا ہے، اللہ جب کوئی نعمت دینا چاہتے ہیں تو اس تک پہنچنے کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بس بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گی، اور جواب ہے نہیں۔ اسلام ہمیں صرف انتظار نہیں، توکل کے ساتھ عمل بھی سکھاتا ہے، یعنی دعا بھی اور کوشش بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد کرتے ہیں، سورہ الطلاق کی آیت ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ذرا غور کرو، اللہ نے پہلے راستے کا ذکر کیا، پھر اپنی رحمت کا، یعنی جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر سکتا ہے جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر دعا کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا دعا واقعی کچھ بدل سکتی ہے؟ اور اس کا جواب بہت خوبصورت ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک معمولی سی ملاقات، ایک اچانک سفر، ایک رشتہ دار کی دعوت یا ایک چھوٹا سا فیصلہ، اور وہیں سے پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے یہ صرف اتفاق تھا، لیکن ایک مومن کے لیے ہر حلال سبب کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اکثر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر میرا نصیب لکھا ہے تو پھر مجھے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوچ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ حلال اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، یعنی دعا کرو، اپنا اخلاق بہتر کرو، اپنا دین مضبوط کرو اور حلال طریقے سے رشتوں کے اسباب اختیار کرو، پھر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ آپ بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں نا؟ آپ جب مایوس ہوتے ہیں، دل بے چین ہوتا ہے تو آپ فوراً سے یوٹیوب کھولتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی ایسی ویڈیو، میرے ہی کسی چینل کی ویڈیو یا کوئی اور ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور جب وہ ختم ہوتی ہے آپ اسے سنتے ہیں، چاہے وہ 5 منٹ کی تھی، 6 منٹ کی یا 10 منٹ کی۔ اس کو سننے کے بعد آپ کے دل میں پھر سے امید اٹھتی ہے، آپ کا اعتبار اور بڑھ جاتا ہے، آپ کا اللہ پر ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا اشارہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کے اسباب بھی پیدا کر رہا ہے۔ لیکن ایک اور راز ہے، اللہ کبھی کبھی آپ کے ہم سفر سے ملانے سے پہلے آپ کو ہی بدل دیتے ہیں۔ یہ راز بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔
کبھی سوچا کہ اللہ کچھ لوگوں کا نکاح جلدی کیوں کر دیتے ہیں اور کچھ کو انتظار کی گھڑیوں میں کیوں الجھا دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ صرف رشتہ تیار نہیں کر رہے ہوتے بلکہ دو زندگیاں تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو بدلنا ضروری ہوتا ہے اور کبھی اس انسان کو جسے اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اب وہ تبدیلی سمجھو جو اللہ انسان کے اندر لاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ بندے کا اللہ سے رشتہ مضبوط کرتے ہیں۔ جو شخص پہلے صرف دنیا کے لیے جیتا تھا وہ آہستہ آہستہ نماز کی طرف آتا ہے، دعاؤں میں سکون ڈھونڈتا ہے اور یوٹیوب پر آ کر اسلامک ویڈیوز تلاش کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ آپ لوگ جب میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پھر ان کے نیچے جب کمنٹ کرتے ہیں، آپ کا وہ اللہ پر بھروسہ دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اور میرا دل اس بھروسے سے اور جھوم جاتا ہے کہ آپ کی منزل بے حد قریب ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ نیک رشتہ صرف دو لوگوں کا ملنا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی اطاعت پر کھڑا ایک گھر ہوتا ہے۔ لیکن دوسری تبدیلی جو سب سے زیادہ دردناک ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کبھی اللہ آپ کی زندگی سے کچھ لوگوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس وقت آپ روتے ہیں اور سوچتے ہیں یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اور پھر آپ لوگ بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں، کچھ ایسی ویڈیو تلاش کرتے ہیں جو آپ کو سکون دے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ درد کے مارے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں تو آپ کا رب آپ کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ کا رب آپ کے اندر ایک ایسے انسان کو تیار کر رہا ہوتا ہے جس کی منزل بے حد خوبصورت ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں بعد میں سمجھ آتا ہے کہ اگر وہ لوگ رہتے تو شاید آپ اس جگہ تک کبھی نہ پہنچتے جہاں اللہ پاک آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمارے من پسند شخص کو ہم سے اس لیے دور کرتے ہیں تاکہ ہم اسے اپنے طریقوں سے نہ پائیں، بلکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، اپنے آنسو بہاتے ہوئے اللہ کے سامنے ضد لگا کر اللہ سے اس کو پالیں۔ جب آپ اللہ سے کہتے ہیں نا کہ یا اللہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، میں نہیں جی پا رہی، یا اللہ میں نہیں رہ سکتی اس شخص کے بغیر، وہ شخص میرے لیے اچھا نہیں ہے پھر بھی وہی چاہیے، پھر آپ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بہتر کر کے مجھے عطا کر دے، یا اللہ اس کو میرے نصیب میں اچھا کر کے مجھے عطا کر دے، تو پھر آپ کا رب کیا کرتا ہے؟ آپ کا رب اس شخص کو آپ کے لیے بہترین بنا کر آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ صبر، انتظار اور اپنے رب پر بھروسہ۔ اور بہت سے لوگ یہاں پر مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ فکر مت کرو، میں بھی انہی میں سے ایک تھی، مجھے بھی ایسا لگتا تھا سب کو سب کچھ مل جاتا ہے بس مجھے ہی کچھ نہیں ملتا، سب کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں بس میری ہی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وقت ایسا تھا میں بھی ایسے ہی سوچتی تھی، لیکن آج وہ وقت ہے، میں کہتی ہوں کسی کو کچھ ملے نہ ملے لیکن میرا رب میری جولی کبھی بھی خالی نہیں چھوڑتا، میرا رب کبھی بھی میرے خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا، میرا اللہ مجھے سب دے دیتا ہے کیونکہ میرا اعتبار میرے رب پر آنسوؤں سے گڑ گڑاتے ہوئے بہت مضبوط قائم ہو چکا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو بہترین وقت کے لیے سنبھال کر رکھ رہا ہو۔ یاد رکھو اللہ کبھی کسی بندے کو دیر سے اس لیے نہیں دیتے کہ وہ اسے بھول گئے ہیں، بلکہ کبھی دیر اس لیے ہوتی ہے کہ جب نعمت ملے تو وہ آپ کے لیے واقعی رحمت بن جائے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھو کہ پچھلے کچھ وقت میں تمہارا اللہ سے رشتہ پہلے سے مضبوط ہوا ہے؟ اگر ہاں تو سمجھ لو اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے، اور جان لو تمہاری خوبصورت منزل بے حد قریب ہے۔ لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، کیسے پتہ چلے کہ اللہ آپ کو اس نعمت کے قریب لا رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ وہ ہمارا من پسند شخص ہمیں ملنے والا ہے؟ سب سے پہلی بات، آپ کا اللہ پر بھروسہ سب سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ پہلے ہر دیر آپ کو بے چین کر دیتی تھی، اب آپ کہتے ہو جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہی میرے لیے بہترین ہوگا، اور میرا اللہ بہت جلد میرے لیے منزلیں آسان کر دے گا۔
یہ کمزوری نہیں، یہ توکل ہے۔ لیکن صرف توکل ہی کافی نہیں ہوتا، ایک اور چیز ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ دعا کرتے کرتے بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں صرف دعا کرنا نہیں بلکہ دعا کے ساتھ صبر اور حلال کوشش بھی سکھاتا ہے۔ کبھی اللہ فوراً دے دیتے ہیں، کبھی دیر سے دیتے ہیں، اور کبھی اس چیز سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آج تک آپ کی ملاقات اس شخص سے نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ابھی دونوں زندگیوں کو اس وقت کے لیے تیار کر رہے ہوں جب وہ ملاقات واقعی میں بہترین ہو۔ سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا ایک سفر ان کی پوری زندگی بدل دے گا۔ انسان صرف آج کو دیکھتا ہے لیکن اللہ آنے والے سالوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے کبھی اپنی دیر کو اللہ کی ناراضگی مت سمجھیے۔ ہو سکتا ہے یہ دیر ہی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی رحمت بننے والی ہو۔ اور اب وہ آیت جس کا میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 کے اندر، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ آیت صرف رشتوں کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ایک تسلی ہے۔ جب اللہ کسی چیز میں دیر کرتے ہیں تو اس دیر کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جب اللہ دیتے ہیں نا تو بہترین وقت پر دیتے ہیں۔ تو اگر آج آپ اپنے لکھے ہوئے ہم سفر کا انتظار کر رہے ہیں تو مایوس مت ہوں، اپنی نماز کو مضبوط کرو، اپنی دعاؤں کو زندہ رکھو اور اپنے اخلاق کو بہتر کرو، کیونکہ جب اللہ کا لکھا ہوا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ پھر اللہ آپ کو وہ سب دے دیتا ہے، آپ کی من پسند چیز، آپ کا من پسند شخص، آپ کی من پسند محبت، اور آپ کا من پسند وہ عہد جسے آپ روزانہ دعاؤں میں مانگتے ہیں، اور وہ شخص، وہ حلال تعلق، وہ حلال نکاح۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو سب کچھ دے دیتا ہے۔ اللہ سے ضد لگا کر تو دیکھیں، جائے نماز بچھا کر تو دیکھیں، وہاں پر اپنا سر جھکا کر تو دیکھیں، اللہ سے کہہ کر تو دیکھیں میرے رب مجھے یہی چیز چاہیے، مولا مجھے وہی شخص چاہیے، تو دیکھنا اللہ آپ کو کیسے نہیں دے گا، وہی دے سکتا ہے، کیونکہ وہی دینے والا ہے۔ وہ رب ہے جو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اپنے اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، کبھی بھی مایوس نہیں لوٹو گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو سکون دیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں ہر روز ایک ایسا ہی معجزہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔